السلام علیکم۔ قابل صاد احترام کسان بھائی اور معزز ناظرین، کسان ٹائم چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کھیرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے سوال جواب سے، اور سارا دن ہمارا سوال جواب کا کھیل ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ سوال جواب سے انسان سیکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یوں سمجھے کہ ہم خود سیکھنے کے لیے اس طریقے کو مزید بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج ہم اس کی پہلی نشست کر رہے ہیں کہ جو کہ 5 تاریخ کو ہم نے کوشچن اوپن کیا تھا کہ سوال کر لیے جائیں، تو پھر مختلف دوستوں نے سوال کیے ہیں آج 6 دسمبر تک۔ تو ان تمام لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ اٹھا کر ہم ان کے جواب دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے سوالوں کے ہم جواب دے پاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں نام بھی لوں گا اور آپ کو جو ہے نا ان کا بتاؤں گا، دوستوں نے جو سوال کیے ہیں، اور پھر ان کا حل اور ان کی سلوشن بھی بتاؤں گا۔ یہ کوشچن نمبر 1 جو ہے آج کا، کہ کرسٹل فارم والی جو پوٹاش میں سلفر بھی موجود ہوتا ہے، تو دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ چونکہ کرسٹل فارم والی جو پوٹاش ہے اس میں سلفر موجود ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو 2 دفعہ استعمال کر لیں، یعنی کہ ایک این پی کھاد کے ساتھ بھی اور آخری جو چوتھا پانی ہے اس کے ساتھ بھی اگر ہم استعمال کر لیں، یعنی 2 دفعہ ہم پوٹاش ڈال دیں، تو کیا پھر الگ سے ہمیں سلفر ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ اور اس میں 18% سلفر بھی موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ، پھر دوست نے یہاں بیچ میں یہ سوال بھی کیا ہے، یہ دوست کا نام ہے سلطان محمود، تو اس نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ جو ہے نا اس میں سلفر اگر ہم استعمال نہ کریں تو کیا یہ کافی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ 18% اس میں سلفر موجود ہے، آپ 2 دفعہ استعمال کر رہے ہیں 18%، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ جب اس کو کرتے ہیں 100 کلو اگر ہو تو اس میں سے 18% کا مقصد ہے کہ 18 کلو آ گئی ہے، تو جب آپ 10 کلو میں سے آپ لوگ 18% نکالتے ہیں تو آئی تھنک کہ کوئی جناب والا 1.8 یعنی 2.25 کلو کے قریب اس میں جو ہے نا سلفر آ جاتا ہے، اور باقی جو ہے نا وہ پوٹاش آ جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ آپ 1.8 kg استعمال کر رہے ہیں، اور پھر نیکسٹ اگلے پانی پہ پھر آپ پوٹاش ڈال رہے ہیں جس میں سلفر موجود ہے، تب بھی آپ 1.8 کلو استعمال کر رہے ہیں، تو دیکھیں 1.8 اور 1.8 تو یہ 3 کلو سے کچھ زیادہ ہو جائے گی، تو ہماری ضرورت تقریباً پوری ہو گئی ہے، آپ کو الگ سلفر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 پہ یہ سلیم سپرا صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، یہ نورپور تھل سے ہیں، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ زمین ہماری ریتلی ہے اور 10 سے 15 من جو ہے نا اس سے ہمیں ایوریج آتی ہے، تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ کسان ٹائم کا جو کھاد پلان ہے کچے واٹ والا، آپ اس کو فالو کریں، اور مجھے رب پہ بڑی امید ہے، انشاءاللہ تعالی یقین بڑا پختہ ہے کہ آپ لوگوں کی ایوریج بہت اچھی آئے گی، آپ سابقہ باتیں جو ہے نا وہ بھول جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ راشد گجر صاحب ہیں دوست، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ گندم جو ہے نا ہم نے 22 نومبر کو گندم دلکش جو ہے نا انہوں نے وتر پہ کاشت کی ہے، اور پوٹاش اور ڈی اے پی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے نیچے ڈالی ہے، تو 14 دن گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری گندم کی جو جرمینیشن ہے وہ کوئی 80% ہوئی ہے، اور کیا اگر ہم 14 دن کے بعد پانی لگا دیں تو اس میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یا ہم 22 دن کا انتظار کرتے رہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ پیارے بھائیوں کہ یہ کوئی بات، یہ کوئی لازمی نہیں لکھ دی گئی ہے کہ 22 دن پہ ہی پانی لگاؤ گے تو بس یہ بڑھوتری ٹھیک ہوگی، ادروائز ٹھیک نہیں ہوگی۔ سابقہ سال اگر آپ لوگوں نے میری جو ویڈیو دیکھی ہو، وہ 75 من جہاں سے مجھے ایوریج آئی تھی، اس گندم کو میں نے 18ویں دن پانی لگا دیا تھا۔ جب آپ کے 12 13 14 دن گزرتے ہیں تو اس وقت گندم 4 پتوں پہ چلی جاتی ہے،
تو اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرمینیشن ہماری، پہلی بات تو یہ ہے کہ 80% جرمینیشن بہترین جرمینیشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جس کی 80% جرمینیشن ہو گئی وہ آگے ٹلڈرنگ پہ توجہ کرے، وہ آگے والی جو گروتھ ہے اس پہ توجہ کرے، اس کی کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ورنہ اگر آپ پانی لگانا چاہتے ہیں تو 14 دن کے بعد آپ پانی لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. یہ چودھری عدیل حنیف ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پہلے پانی پر کین کھاد اور زنک کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے. یعنی کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ چھٹا لگا کے پانی دینا چاہیے یا پانی لگا کر چھٹا دینا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم پہلے کئی مرتبہ مختلف جگہوں پر یہ گزارش کر چکے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے چھٹا لگا لیں اور اوپر سے پانی لگا لیں، کیونکہ ہم بعض اوقات پھر کوتاہی کر جاتے ہیں. تو اوپر والی جو کھاد ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے دیر ہو جائے چھٹا کرنے میں، تو پانی اس کی جو تر و تر ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر وہ حل نہیں ہوگا، آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے. اس لیے کوشش کریں اس کا پہلے چھٹا کر دیں. اچھا، سوال نمبر 5 کے اوپر یہ سلطان محمود صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ سب سے زیادہ افادیت کس پوٹاش کی ہے، یعنی کرسٹل فارم والی جو پاؤڈر شکل والی ہے، لیکوڈ والی، یا پھر فولیئر والی. تو گزارش یہ ہے کہ پوٹاش ہے تو اس میں دیکھنی تو پڑے گی کہ پرسنٹیج کس میں زیادہ ہے، اس کی پوٹاش کی پرسنٹیج کس میں زیادہ ہے. تو عمومی طور پر جو آ رہی ہوتی ہے وہ پوٹاش جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کرسٹل فارم والی، اس میں ساتھ سلفر بھی ہوتا ہے. تو جب ہم پوٹاش استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکوڈ والی، تو آپ اس کی پرسنٹیج چیک کریں. آئی تھنک کہ 30% پوٹاش ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 اور 30 میں فرق تو ہے، 50 زیادہ ہوتا ہے، 30 کم ہوتا ہے. اور آپ کرسٹل فارم والی جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پوٹاش 50% ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جس میں پوٹاش کی پرسنٹیج زیادہ ہے وہی پوٹاش اچھی ہے. یہ ایزیلی آپ اس کا فارمولہ پڑھ سکتے ہیں. ہم دوستوں کو میں تو بالکل ایکول لیول سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل بیٹھ کے ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہیں. یعنی یہ سیکھنے سکھانے میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسان ایجوکیٹ ہو جائے. تو کسان کو جب پتہ چل جائے گا، جب اس کی پرسنٹیج کو وہ پڑھنا سمجھتا ہوگا، تو کسان اچھی پرسنٹیج والی جب ڈالے گا تو وہ پوٹاش اچھی ہوگی. سوال نمبر 6 پہ ہے، توصیف عباس رندھاوا صاحب نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ گندم اگتے ہوئے نیچے سے پیلی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. یہ پیارے بھائی کی میں نے پک دیکھی ہے. تو جب بھی گندم نکلتی ہے نا، تو عمومی طور پر جب پودا کچا ہوتا ہے تو نیچے سے پیلا ہوتا ہے. ایسی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. جیسے وہ فوٹو سینتھیسس کا عمل کرتا ہے تو وہ اس کا رنگ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو وہ انیشیلی ایسے ہی ہوتا ہے، نیچے سے پیلا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے فوٹو سینتھیسس کا عمل ہوتا ہے وہ پھر وہ ہو جاتا ہے. اگر وہ پیلا رنگ مستقل ہے تو پھر تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے فاسفورس کی کمی چھوڑ دی ہے. ادروائز اس کو جرمینیشن ہوتے ہوئے اگر پیلی کہیں سے نظر آ رہی ہے تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے جی، زبیر سید ہیں جی. تو انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ کھاد مل نہیں رہی اور من مانے کی قیمت ہے، تو آپ نے ایک ایپ لانچ کرنی تھی، تو کیا اس ایپ سے کھاد مل پائے گی؟ اور دوسرا انہوں نے ساتھ ہی ایک کمپاؤنڈ بنا دیا سوال کا کہ سایہ دار درخت پر جرمینیشن، سایہ دار جگہوں پر جرمینیشن نہیں ہو رہی. تو پیارے بھائی دیکھیں نا کہ ہم قسم سے ایسے نا کسان کے لیے خون جگر حاضر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم ایپ بنا رہے ہیں، ہم ضرور اس میں کوشش کریں گے کہ اس طرح ہو سکے، لیکن یہ بہت بڑے سرمایہ کی بات ہے. یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے کھاد کو ہر جگہ پر بہم پہنچانا. ہاں، ہم انفارمیشن دے رہے ہوں گے کہ فلاں جگہ پر اس وقت کھاد دستیاب ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ کھاد ہم مہیا کر دیں گے تو ایسا پاسبل ایک کسی عام کسان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بات بالکل غلط نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے نا ہم صحیح بات کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ شاہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے
کہ سایہ دار جگہ پر، تو ظاہری سی بات ہے کہ جرمینیشن کے لیے ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو سایہ دار جو جگہ ہے تو وہاں پر ٹیمپریچر جو ہے نا وہ کم ہے. 25 سے ٹیمپریچر اوپر جائے گا تو جرمینیشن ہوگی نا. اگر 25 سے نیچے نیچے کو بڑھتا آئے گا، یعنی دن کے کسی وقت 25 پہ تو جانا چاہیے نا ٹیمپریچر، وہ جب جائے گا جہاں سایہ ہے تو وہاں ٹیمپریچر نہیں ہو رہا پورا، تو اس لیے جو ہے نا وہاں پر آپ لوگوں کی جرمینیشن سلو ہے. سایہ دار جگہ پر اس وجہ سے سلو ہوتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، یہ عثمان حیدر صاحب ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ گندم کے 3 پتے ہو گئے ہیں اور 21 دن ہو گئے ہیں، گندم کو پہلا پانی کب لگاؤں؟ تو پیارے بھائی یہ تو ہم مختلف ویڈیوز میں اور مختلف جگہ پہ ہم بتا چکے ہیں کہ گندم کو آپ لوگ جو ہے نا 21 دن تو سٹینڈرڈ قسم کا ٹائم ہے. آپ 21 دن پہ تو بڑے آرام سے پانی لگا سکتے ہیں. آپ گن کے دیکھیں پتے 3 نہیں ہوں گے، پتے 4 ہو چکے ہوں گے، تو آپ لوگ آرام سے اس کو پانی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بالکل فٹ ٹائم ہے. اچھا اس کے بعد رائے مقبول جعفری نے جو ہے نا سوال کیا، کیا سرسبز، نائٹروفاس اور زبردست یوریا کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہم استعمال؟ تو گزارش یہ ہے کہ زبردست یوریا میں زنک ہے، تو ظاہری بات ہے کہ زنک کو فاسفورس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. اس پہ بڑی لمبی بحث ہو چکی ہے، پہلے بہت جگہوں پر ہو چکی ہے کہ زنک کو آپ فاسفورس کے ساتھ استعمال نہ کیا کرو. یہ ہم بہت مرتبہ یہ بات بتا چکے ہیں، ہم بھی بتا چکے ہیں، مختلف لوگ بتا چکے ہیں یہ بات. سوال نمبر 10 ہے، یہ امیر انقلابی دوست کا نام ہے، تو انہوں نے ایک انقلابی کوشچن کیا ہے، دیمک اگر لکڑی کی کھڑکیوں دروازوں پر حملہ کرے تو اس کا مؤثر علاج کیا ہونا چاہیے؟ تو ویسے تو فصل کے ریلیونٹ یہ ہے نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. ایک ہے پروڈکٹ کسی کمپنی کا، فینڈونا کے نام سے وہ مل رہا ہوتا ہے عمومی طور پر، تو اس کا اگر اسپرے کر دو تو وہ جو ہے نا اس میں آئی تھنک کہ کیڑا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ روئی کے اوپر وہ لگا کے آپ بے شک لکڑی کے اوپر مل دیں تو تب بھی جو ہے نا وہ کیڑا ختم ہو جائے گا. اسپرے کر دیں تو ہر قسمی جو ہے نا کیڑا ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس دوست جو ہے نا سلطان محمود صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ گندم میں کھبل گھاس کو ختم کرنے کے لیے کون سی اسپرے کرنی چاہیے، یعنی جسے ہم دیسی زبان میں ترپڑ بھی بولتے ہیں. تو پیارے بھائی جب آپ گندم کی جڑی بوٹیوں والا اسپرے کرتے ہیں، نوکیلے پتوں والا اور چوڑے پتوں والا، ہر طرح کا جو آپ اسپرے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے سردیوں میں تو کھبل نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا، اس سے مر جائے گا. اگر ہے بھی تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. صرف آپ کی گندم بچے گی، باقی سب کچھ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ محمد امین بھٹی صاحب نے یہ سوال کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ڈی اے پی کھاد نیچے نہیں ڈالی، اب کیا پہلے پانی پہ ڈی اے پی اور گوارا ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نے پہلے ڈی اے پی استعمال نہیں کی تو اب آپ اگر پہلے پانی پہ ڈی اے پی دیتے ہیں اور ساتھ گوارا بھی دیتے ہیں تو اس کا ایک فنکشن یہ پورا ہو جائے گا کہ فاسفورس کسی حد تک چلو مل جائے گی پودے کو. تو دوسرا یہ ہوگا کہ اب چونکہ ٹلرنگ کا وقت ہونے جا رہا ہے تو ٹلرنگ میں آپ لوگوں کی گوارا کھاد کام آ جائے گی، تو اس طریقے سے کسی حد تک کمپنسیشن ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ ڈی اے پی اور گوارا ڈالیں گے تو اس کے ساتھ زنک ہرگز نہیں ڈالنے، حالانکہ زنک بھی ٹلرنگ کے لیے بڑی اہم چیز ہے، لہذا آپ نے نہیں ڈالنے کیونکہ آپ فاسفورس ڈال رہے ہیں. اس کے بعد رضا حسین گوندل ہے، تو دوسرے پانی پر 13واں سوال ہے، یہ دوسرے پانی پر کھاد کون سی اور کتنی ڈالنی چاہیے؟ گوب کی حالت میں گندم پر کون سی چیز ڈالنی چاہیے؟ تو یہ دوسرے پانی کا تو ہمارے کھاد پلان میں بھی یہ بات موجود ہے. اگر ہم اس طرح کے سوال نہ کریں تو بہرحال زیادہ اچھا ہے. دوسرے پانی کی کھاد ہم نے پکے واٹ کی علیحدہ بتائی ہے، کچے واٹ کی علیحدہ بتائی ہے، تو وہ اس کے مطابق اگر آپ چلو اس کو کاپی کر لو تو اس میں آپ سکرین شاٹ لے کر استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کچے واٹ کا اور پکے واٹ کا. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کا پکا واٹ ہے یا کچا واٹ ہے، تو وہاں سے اگر آپ لے لو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اس سے مزید فائدہ ہوگا. اس کے بعد یہ ہے محمد عثمان صاحب ہیں، تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ فصل جو میری گندم کی ہے تو وہ 16-17 دن کی ہو چکی ہے،
تو اس میں جو ہے نا وہ کسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جانوروں کی وجہ سے بھینسیں آئی ہیں، لفظ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا کہ بھینسیں آ گئی ہیں اور گندم کا کافی نقصان ہو گیا ہے۔ تو وہ دوست پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ بتائیں کہ اب وہ بھینسوں سے کس طرح بچا جائے یا جانوروں کے نقصان سے کیسے بچا جائے؟ یہ تو پیارے بھائی آپ سمجھتے ہیں، پھر آپ جانور تو کنٹرول کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اگر آپ کے اپنے ہیں تو آپ ان کا واڑا بنا لیں بڑا سارا اور اس میں انہیں بند کر کے رکھیں، اور اگر کسی ہمسائے کے ہیں تو انہیں ریکویسٹ کریں نا، انہیں بتائیں کہ یار یہ جو گندم ہوتی ہے نا، اس کا اگر جانور نقصان کر جائیں تو یہ بہت نقصان ہوتا ہے، تو یہ تو احتیاط کرنی پڑے گی نا۔ تو یہ کوئی ایسی سائنٹیفک بات نہیں ہے، اس پہ آپ جو ہے نا غور و فکر کر سکتے ہیں، ہمارا جو مشورہ تھا ہم نے دے دیا ہے۔ اس کے بعد ملک محمد طارق صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ گندم پیلی ہو رہی ہے، کاشت کے وقت کون سی کھاد کوئی کھاد نہیں ڈالی تھی اور کرچھٹ کی تھی انہوں نے، اور 25 دن کی ہو گئی ہے گندم، اور کیا وجہ ہے؟ جس نے کاشت کے وقت گندم میں کھاد نہیں ڈالی اور 25 دن بھی ہو گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک بھی انہوں نے کھاد نہیں ڈالی، تو گندم نے پیلا ہی ہونا ہے میرے بھائی۔ آپ اس کو کھاد ڈالو گے تو پھر یہ اپنا رنگ بنائے گی، لہٰذا آپ کوشش کریں اس میں آپ لوگ جو ہے نا وہ گندم جو ہے نا وہ ڈالیں، اس میں آپ جو ہے نا وہ کریں، کھاد ڈالیں۔ غلام یاسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلنگو کب تک کاشت کی جا سکتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بلنگو کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب آپ مڈ نومبر میں پہنچتے ہیں تو اس کا سٹینڈرڈ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا بچتا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، جو کاشت کرتے رہتے ہیں اور جو یوز ٹو ہیں، تو میرے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، ملک اشفاق ڈلو صاحب، انہوں نے ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے نا بلنگو کاشت کیا، یعنی کہ 2-3 تاریخ کو انہوں نے بلنگو کاشت کیا، دسمبر کے 2 دن۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یار اگر یہ نہ ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگ جائے گا تو اگ جائے گا، نہیں ہو گیا تو نہیں ہوگے گا۔ لیکن جو یوز ٹو لوگ ہیں، جو ہمیشہ کاشت کرتے ہیں، جنہیں تجربہ ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگائے گا تو اگائے گا، نہیں اگائے گا تو وہ شکوہ نہیں کرتے۔ اور جو دوست پہلی مرتبہ یوٹیوب سے سن کے وہ کر رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کا بلنگو نہ ہوگا تو وہ 700 گالی تو وہاں بیٹھ کے ہمیں نکالیں گے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی کیا نکالیں گے۔ تو ہم مشورہ ہی نہیں دیتے کہ آپ دسمبر میں سے کاشت کریں، آپ بس نومبر سے پہلے 15 نومبر سے پہلے کاشت کریں، بعد میں اس کو کاشت ہی نہ کریں، مشورے نہیں دیتے اس طرح کا، کیونکہ گالیاں بھی تو کھانی ہوتی ہے نا۔ عبید الرحمان صاحب نے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے کہ زنک کب تک استعمال کر سکتے ہیں، پودا کب تک ٹلڈنگ کرتا ہے؟ تو پیارے بھائی، زنک آپ لوگوں نے پہلے پانی پہ استعمال کرنی ہے، کیونکہ جب آپ 15 16 18 20 دن میں چلی جاتی ہے نا گندم، تو گندم ٹلڈنگ کا عمل شروع کر دیتی ہے، اور یہ ٹلڈنگ کا عمل آپ لوگوں کا 45 دن تک جاری رہتا ہے۔ تو انہی دنوں میں آپ لوگوں نے زنک جو اب آپ نے ڈال دی، 20ویں دن پانی لگایا ڈال دی، 25ویں دن ڈال دی، 30 دن کا جب ہوا تب آپ نے زنک ڈال دی، بس یہیں تک آپ زنک ڈالیں۔ اب جب 40-45 دن پورے ہو گئے تو پھر زنک ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لوگ زنک پہلے ڈالیں تاکہ وہ پتے یلو بھی نہیں ہوں گے زنک کی کمی کی وجہ سے، اور جو ہے نا گندم ٹیلرنگ بھی اچھی بنائے گی، گندم کا تنا بھی بہترین ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ زنک کو ٹائم سے استعمال کریں، وقت پہ استعمال کریں، زیادہ لیٹ نہ کریں۔ اور ہمارے دوست ہیں جناب رجب شیرازی صاحب، انہوں نے جو ہے نا یہ سوال کیا ہے کہ گندم کی ٹلڈرنگ بجائی سے لے کر کتنا عرصہ تک ہوتی رہتی ہے؟ یہ اگرچہ کوشچن ریپیٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو ہے نا بناتے وقت کیا دریا کے رقبہ ہے، کچھ ایریا واٹر پر ہے، اچھا وتر میں وقت لیتا ہے، تو کھاد جو ہے نا کیسے کرنی چاہیے؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ٹلڈرنگ والی تو وہی بات ہے، نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ ٹلڈرنگ 45 دن تک ہوتی رہتی ہے، اور 45 دن تک جو ٹلڈرنگ ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ ہم نے سابقہ سال باقاعدہ نشان لگائے تھے کہ جو لیٹ سے لیٹ ٹلر ہمارے نکلے تھے ان کے اوپر باقاعدہ طور پر سٹا لگا تھا اور کامیاب ہوا تھا۔
ایک بہت کمپیٹنٹ قسم کے ماہر دوست ہیں، انہوں نے میری فصل وزٹ کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے آخری ٹلر نکل رہے ہیں ان پہ سیٹا نہیں لگے گا، اگر لگے گا تو اس کو جو ہے نا اس میں 12 آور نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم محنت کرتے ہیں، تو ہم نے زور لگایا، الحمدللہ ہمارے جو ٹلر تھے تمام کے تمام کامیاب ہوئے اور تمام کے اوپر سیٹا لگا۔ دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ جگہ پر وتر باقی ہے اور اس کو پھر ہم کھاد بھی دینا چاہتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، پانی دے دیں یا نہ دیں؟ دیکھیں کہ اگر گندم مانگ رہی ہے کھاد تو پھر آپ پانی دے دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ نظام سیال صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے، آج کل گندم لگانی ہے، ڈی اے پی کھاد اور سیڈ کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کون سی ویرائٹی ہو جو ہم استعمال کریں؟ تو دیپال پور انہوں نے اپنا ضلع بتایا، اوکاڑا دیپال پور۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج 6 دسمبر ہو چکا ہے، اب آپ گندم کاشت کرنا چاہتے ہیں تو اب کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اب 70 کلو 65 کلو 65 کے جی اینڈ 70 کے جی تک آپ کو سیڈ استعمال کرنا چاہیے۔ ڈی اے پی کی کم از کم اب آپ جو ہے نا مقدار بڑھائیں، کیونکہ اوپر پھر پانی اتنے پورے نہیں ہوں گے نا۔ اب آپ ڈی اے پی یوں سمجھیں کہ 1.5 بوری نیچے ڈال دیں، اوپر والی جو جگہ ہے وہ جہاں ہم نے بتائی ہے نا ڈی اے پی وہاں والی آپ مس کر دیں، لیکن آپ نیچے 1.5 بوری ڈال دیں، ساتھ 10 کلو یوریا کا استعمال بھی کریں جس سے آپ کی جرمینیشن میں جو ہے نا مدد ملے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا۔ ملک سہیل اقبال نے یہ پوچھا ہے، این پی اور زنک ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں؟ تو پیارے بھائی یہ ریپیٹ کویسچن ہے، اس کا جواب ہم پہلے ایک نمبر پر دے چکے ہیں، تو یہ آپ اپنے سوال کو جو ہے نا اس میں دیکھیں گے، اس کا جواب ہم نے پہلے دے دیا ہے کہ زنک اور اس کو فاسفورس کو ہم ایک ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا ہے، بھائی جان ہم نے ڈی اے پی نہیں ڈالی، اب این پی اور جو ہے نا مہنگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ این پی بھی مہنگی ہے، کیا پہلے پانی پر کین گوارا اور زنک 3 کے جی ڈال سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل پہلے پانی پر زنک 3 کے جی اور گوارا ڈال سکتے ہیں، لیکن فاسفورس اگر آپ نے نیچے نہیں دی تو آپ کی گندم کی پیداوار بہرحال کم آئے گی۔ مکئی کا ریٹ بہت کم ہے اور کھاد کا بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ پیارے بھائی یہ وجہ میں تو نہیں بتا سکتا نا، یہ تو وجہ جو ہے نا مقتدر حلقوں نے بتانے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی مکی وہ کسی نے بند کروا دی ہے، اور اب کس نے خریدی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، سستی مکی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ اس کو پکڑیں نا، بس جس کو سستی مکی کا فائدہ ہو رہا ہے بس کوشش کرنا کہ اس کو ووٹ نہ دینا، چلو وہ بنے گا تو جس کے ووٹوں سے ہی، لیکن آپ تو نہ دینا نا، باقی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہیں عامر علی۔ عامر علی نے کہا ہے کہ گندم کے لیے کون سی کھاد یوز کرنی چاہیے جس سے اچھی پیداوار ہو؟ تو پیارے بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ گندم کے لیے کسان ٹائم کا جو کھاد کا پلان ہے آپ اسے فالو کریں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پہ امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 2.5 بوری وہ کہتا ہے کین گوارا کی جگہ اگر 2 بوری استعمال کریں اور 1 تھیلی زنک کی بجائے 2 تھیلی زنک اگر استعمال کریں، پیارے بھی بالکل آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ زنک کی مقدار بڑھا دیتے ہیں تو زنک آپ کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ آپ 2.5 کی بجائے 2 بوری کر لیں اور ادھر سے آپ جو ہے نا 2 بیگ زنک کے کر لو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ذوالفقار علی، سر جی دوسرے پانی پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں سلفر کو فلڈ کریں یا سلفر کا ساتھ چھٹا کریں؟ تو پیارے بھائی صرف پہلا پانی ہے جس میں ہم کھاد چھٹا کرتے ہیں، اس کے بعد جتنے پانی بھی دیتے ہیں، سلفر ہے یا ایس او پی ہے یا کوئی بھی کھاد ہے، چاہے ڈی اے پی بھی دینی ہے نا بعد میں، تو وہ بھی ہم فلڈ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس کو فلڈ کیجئے گا۔ شاہد مجید ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ 30 دن کی ویٹ کراب جو ہے نا 0 ٹلرنگ پہ کی تھی، تو اس میں جو ہے نا زمین میں تو پانی لگا دینا چاہیے یا نہیں؟ ابھی وتر ہے وہ کہتے ہیں، اگر وتر ہے تو آپ دیکھیں ٹھہر جائیں، اگر گندم آپ کی ٹھیک بڑھ رہی ہے اور آپ نے اگر نیچے ڈی اے پی کھاد دے دی ہے، اگر کھاد کی کمی آپ کو فیل نہیں ہو رہی تو ابھی آپ پانی نہ دیں۔
اگر گندم محسوس کر رہی ہے کہ اب ٹیلرنگ ہو رہی ہے اور رنگ خراب کر رہی ہے تو پھر آپ اسے ضرور پانی بھی دیں اور اس کو جو ہے نا کھاد بھی دیں۔ یہ ارشاد حسین بدھانا سیال، تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہائی اولاد 401 انہوں نے کاشت کیا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ گاجر کا سا کوئی جو جڑی بوٹی ہے، تو پیارے بھائی اس کا آپ کو یہ علاج یہی ہے کہ آپ میکینیکلی اسے نکلواؤ گے، یعنی لیبر لگا کر آپ اسے نکلواؤ گے، اس کے اوپر آپ اسپرے کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اسپرے کرو گے تو آپ کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لوگ، چونکہ گاجر کاسا جو ہے نا وہ پتا وہ بھی چوڑا ہی شمار ہوتا ہے، تو چوڑے والا تو بذات خود ہائیولا ختم ہو جائے گا، تو اس لیے جو ہے نا آئی تھنک کہ آپ اوائڈ کریں اس سے، اس طرح کا کوئی ایسا تجربہ نہ کیجیے۔ سلفر کو ڈی اے پی پوٹاش کے ساتھ ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ لوگ سلفر کو ڈی اے پی پوٹاش کے ساتھ ڈال سکتے ہیں۔ پوٹاش میں بذات خود بھی سلفر ہوتا ہے۔ پوٹاش جب آپ لوگ ایس او پی لے رہے ہوتے تو اس میں 18% تو سلفر موجود ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اضافی اور سلفر دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں، ورنہ اس میں سلفر موجود ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ عرفان اطہر ارائیں صاحب ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ پیاز میں فنگس کی بیماری ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے تجربے سے گزرا ہے، ہم G1 کی تیاری کرواتے رہتے ہیں دوستوں کی، اگرچہ ہم G1 کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اب جس دوست نے کاشت کر لی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس فصل کو تو تیار کرنا ہے نا، تو G1 کو فنگس ایسے پڑتا ہے، ایسے بالکل اشارے کے ساتھ پڑتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا G1 پہ لاسٹ ایئر اس طرح کیا ہے کہ ایک پانی چھوڑ کر اگلے پہ ہم نے سلفر لازمی فلڈ کروا دیا ہے۔ آپ اگر سلفر کنٹینیوسلی فلڈ کرتے رہیں تو آئی تھنک کہ آپ کی ویسے بھی فصل میں فنگس آئے گا ہی نہیں، پروٹیکٹیو بنیاد پر آپ چلیں، کون سا سپرے کے چکر میں پڑتے ہیں، دوسرے چکروں میں پڑتے ہیں، ہم سلفر فلڈ کرتے جائیں، ایک تو کھاد کی کھاد ہے اور دوسرا آپ کا جو ہے نا وہ فنگس بھی نہیں لگے گی۔ محمد ہارون خان ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ زرخیز میرا زمین میں سلفر 3 کلو کی بجائے 2 کلو گرام اگر استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں کہ آپ کی زمین میں سلفر ہے، زرخیز میرا ہو جائے، دیکھو زرخیزی چیز ہے، ٹھیک ہے، زرخیز ہونا، زرخیز ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زمین میں سلفر کی کمی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی زمین میں سلفر کی کمی ہے تو پھر تو بھائی آپ کو سلفر کم از کم 3 کلو تو دینا چاہیے، سلفر کی ضرورت تو زیادہ ہوتی ہے، 3 کلو تو ہم پہلے اپنے سوال میں بتا چکے ہیں کہ 8 کلو تک سلفر دینا چاہیے، لیکن ہم فی الحال کسان کو عادی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب کسان ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یوز ٹو ہو جائے گا، پھر یہ مقدار بڑھا لیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے، اگر زرخیزی اتنی ہے کہ آپ کی بڑھوتری تمام کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہ دیں، ورنہ آپ کو پورا سلفر دینا چاہیے۔ گندم کے پتے میں سوراخ ہو رہے ہیں تو یہ سنڈی کیڑا پتے کھا رہا ہے، پلیز اس کا کوئی حل بتا دیں۔ تو گزارش یہ ہے نا کہ گندم کے پتے میں کیوں سوراخ ہو رہے ہیں؟ سردی ہے اور اس سردی میں تو سنڈی ہے نہیں، اگر وہ کیوں ہو رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کا کیڑا ہے، یا تو پھر اس کی پک شیئر کریں، ورنہ ایک جھٹکلا سا علاج تو یہی ہے کہ کلورینٹرا جو نیلی پرول ہے نا جی، اس کا اسپرے کر دیں، وہ کیڑا وغیرہ اگر کوئی اس طرح کا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال علاج مہنگا ہے، اچھا ہے، تو دیکھیں اگر ضرورت اگر زیادہ ہے تو پھر کر دیں، نہیں تو جیسے سردی اتنی پڑتی جائے گی یہ ساری چیزیں اس طرح کی جو ہے نا ختم ہو جائیں گی۔ گندم کی بیماریاں اور طرح کی ہیں، وہ کیڑوں جیسی نہیں ہے کہ اس میں کیڑا لگ گیا ہے تو سنڈی لگ گئی ہے تو اس کو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ سردی پڑے گی آگے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اینڈ پہ ایک سوال ہے، یہ کوشچن کرنے والے ہیں زین غازی، تو زین غازی نے یہ سوال کیا ہے کہ کسان ٹائم منتھلی انکم کے بارے میں بتایا جائے۔ تو پیارے بھائی ماشاءاللہ جو بندہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، فیس بک استعمال کر رہا ہے یا یوٹیوب استعمال کر رہا ہے، تو وہ کوئی ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویورشپ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ وہاں سے خود اندازہ لگا لے تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کسان ٹائم کی کیا انکم ہے۔ اگر وہ ہم سے پوچھے تو پیارے یہ کوئی پرافیٹیبل بزنس نہیں ہے، نفع والے نہیں ہیں، نفع والے وہ ہیں جو جس میں خواتین جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں،
یا جو نوجوان لبڑیاں مار رہے ہوتے ہیں، تو وہ نفع والے پروگرام ہیں، ان کے ویور بھی بہت ہوتے ہیں اور ان کو لوگ دیکھتے بھی بہت ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی دیکھتا ہے اور نہ ہی جو ہے نا کوئی اتنے زیادہ سبسکرائبر ہوتے ہیں، نہ ہم کبھی سبسکرائبر مانگتے ہیں۔ تو جب سبسکرائبر بھی نہیں ہوتے، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، جب وہ ویورشپ بھی نہیں ہوتی ہے، تو آپ لوگوں جیسے لوگ اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں کہ بتاؤ جی انکم کتنی ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ انکم کتنی ہوگی۔ ہم تو ایک خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ اگر یہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آ کر میں یہ کام نہیں کروں گا، تو جس پلیس کو میں خالی چھوڑ دوں گا نا، وہاں کوئی کنجر یا کنجری آ جائے گی، وہ آ کر وہ جگہ گھیر لے گی۔ دیکھیں میری بات پہ بے شک لوگ سننے والے غصہ کریں، بے شک کرتے رہیں، ہم اس مزاج کے لوگ ہیں نا۔ آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، میں تو اس کا قائل ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ انس ایک وقت آئے گا کہ قرب قیامت میری امت اپنے آپ کو گانا بجانے میں برباد کر لے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو میں تو یہ دیکھیں کہ وہ جو خالی سپیس ہے، میں تو اس خالی سپیس کو پر کر رہا ہوں تاکہ اس جگہ پہ وہ نہ آ جائے۔ تو میں یعنی کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی سپورٹ میں، گانے والوں کی مخالفت میں، ناچنے والوں کی مخالفت میں، جسم کی نمائش کرنے والوں کی مخالفت میں، فائدے کی باتیں یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، فائدے کی باتیں فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو فیس بک اور یوٹیوب کو برا کہتے کہتے اس پہ اچھی بات نہ ڈالیں اور دریں اثنا یوٹیوب اور فیس بک بری باتوں سے بھر جائے۔ تو میں وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، ہماری ٹیم اپنا حصہ ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کوئی پرافٹ کی نہ ہمیں توقع ہے اور نہ ہی آتا ہے، اور اس کا خرچ اگر آپ پوچھیں تو وہ بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ خیر کے کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے ڈونرز ہوتے ہیں اور وہ ساتھ لیے چلتے ہیں، اور کسان ٹائم ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے، الحمدللہ ایک ایسی ٹیم بن چکی ہے، اس کا کوئی ڈونر نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو کیمرے میں نظر آتے ہیں یہی ان کے ڈونرز ہیں، ہمارے ٹیکنیکل انجینئر ان کے ڈونرز ہیں، ہماری جو تھنک ٹائم کی جو کسان ٹائم کی جو تھنک ٹینک ہے، جو اس کی کیبنٹ ہے، وہی اس کے ڈونر ہیں اور وہی اس کو چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوالات کے ساتھ ہم اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے، اور نئے نظریات اور آئیڈیاز کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم پیش ہوتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔